میں نے آپ کا وہ BTS دیکھا, آپ کا اور شہریار کا وہ گانے کا, بڑے مزے کا تھا. I really liked it. Really? Yeah, was it not fun? It was fun. لیکن وہ BTS میں اسپیسیفکلی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں تھوڑا سا مطلب سب لوگ اتنا جلدی سیکھ رہے تھے کیونکہ سب اتنے اچھے ڈانسرز ہیں اور میں ذرا وہ ٹینشن میں تھی کہ اچھا اس کو ایسے 1 2 3 1 2 3 دماغ میں میرے ہو رہا تھا. ابھی بھی رمشا نا بولتے ہوئے بھی رمشا 1 2 3 4 5 یہ ہو رہا تھا. لیکن وہ بڑا آپ لگ رہی تھی that you were really engrossed and you were trying to pick up the steps. Yeah, my concentration level was it was very obvious that you like BTS بناؤ کچھ کرو, میں اپنے اسٹیپس پہ فوکس میں کا کوئی اینگلز کچھ نہیں, میں عجیب بھی لگ رہی ہوں اور کہ مجھے اپنے اسٹیپس یاد کرنے ہیں. اچھا تو اسکرپٹ, why did you say yes to this script? I said yes to the script because ایک تو it's very filmy, بہت فلمی سی ایک کیوٹ سی کہانی ہے اور پھر اس میں ڈانس بھی ہے, کہانی جو ہے لائک لارجر دین لائف. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرئنس میں کر لوں کہ ایکچوئل فلم مطلب جو 2-2.5 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. تو دیٹ از ویل آلسو واسف بھائی نے لکھی ہے, ون کین ناٹ مس آن دیٹ. مرینا جی کا ڈیبیو تھا, ان کے ساتھ مجھے بہت ٹائم سے کام کرنے کا ارمان تھا مرینا جی کے ساتھ. And then I also wanted to work with Shahriyar. And then also like you know anthology والی جب بات مجھے بتائی کہ it's an experiment اور وہ سب چیزیں, تو میں نے کہا I want to be a part of this. ایک الگ ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں, تو کیوں نا. اور جب بھی لکھا جائے گا تو آپ کا نام آئے گا, the first anthology movie of Pakistan, رمشا خان was part of this. اچھا مجھے بتائیں رمشا, ریسنٹلی کیا کچھ عرصے سے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انٹینشنلی ہوا یا ان انٹینشنلی ہوا, اس میں آپ کے کیریکٹرز آلویز ہیو اے میسج. تو یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھیں گے, رومیسا از ریپرزینٹنگ تھاٹ پروسیس 100%. جی بالکل, رومیسا از she is going to be a hope, not just Romesa, I think the whole story will have a message. I think تینوں ہی کہانیوں کا یہ ہے سلسلہ, تینوں کہانیوں میں ہی you can take something home with you, you know. تو اس میں جو ہے وہ ہماری آج کل کی بچوں کے لیے, آج کل کی جو لڑکی ہے وہ ہے رومیسا. she is a modern day girl and you know she has a passion for singing and she just wants to follow her dreams. اور کس طرح پھر وہ پسوڑی پڑتی ہے اور اس پسوڑی کے بعد جب چیزیں تھوڑی سی تھم جاتی ہیں, وہ میسج بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے. سو یہ فائنلی کیا ایک چک فلک ہے پاکستانی فیمیلز کے لیے؟ well it's more of a, it could be a chick flick. I think سارا برڈن کامیڈی کا زیادہ تر شہریار پہ ہیں and he did so well. تو دیکھیں بس, it could be a chick flick. شہریار نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے شہریار کا کیریکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز وہی بات ہے نا, سوسائٹی میں ویمن یا گرلس کچھ بھی کرنا چاہیں, سپورٹ from around them, especially men, has to come. Exactly. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شہریار کا کیریکٹر وہ ہے جو بڑا اچھا رول ماڈل ہوگا for young boys and for men in our society. 100%. شہریار کے کیریکٹر کا نام سلمان ہے اور میں کہتی ہوں سلمان جیسا بندہ ہونا چاہیے ہر کسی کی زندگی میں اور ہر کسی کی فیملی میں. اوکے, سو رومیسا کون ہے؟ رومیسا کے کچھ کیریکٹرسٹک کیا بریف دی تھی آپ کو مرینا جی کے ساتھ جب بیٹھی تو کیسے بولا انہوں نے, کیا کہا, کیسے پرفارم کرو, کوئی چیلنج تھا, لٹل بٹ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس دا پروسیس جس سے آپ نے رومیسا کو کریٹ کیا اپنے ذہن میں اور پھر پرفارم کیا؟ نہیں دیکھیں, چیلنج ٹو بی آنیسٹ تو نہیں تھا, چیلنج صرف ایک تھا, وہ تھا ڈانس. ایک ہی ہے نا ڈانس؟ ایک ڈانس ہے جو کہ پتہ نہیں اللہ رحم کریں لوگوں کو اچھا لگا نہ لگے پتہ نہیں, لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. ویسے جو کیریکٹر ہے آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ اے لاٹ, تو اٹ وازنٹ ریئلی چیلنجنگ فار می. آلسو 6 دن کی شوٹ تھی, اس میں آپ مطلب کیا, اینڈ اٹس اے رام کام تو مجھے لگتا ہے اب میرے دائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے. لیکن ایز سچ کوئی چیلنج نہیں تھا. رومیسا بھی میں نے جیسے بتایا کہ ماڈرن ڈے لڑکی ہے اینڈ شی ہیز اے پیشن اینڈ شی ہیز ڈریمس دیٹ شی وانٹس ٹو لائک فالو اینڈ شی از گاٹ اے لاٹ آف اچیومنٹس اپنی زندگی میں, جو اس کو چیزیں ہیں جو اچیو کرنی ہیں اس نے. اور وہی بات ہے, میں زیادہ ڈیٹیل دوں گی تو وہ پسوڑی کھل جائے گی. ٹھیک ہے, ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں مانگیں گے, بٹ اینی تھنگ دیٹ یو کوڈ کنیکٹ ود رومیسا پرسنلی؟ یہی چیز میں نے ابھی بھی پہلے بولا تھا کسی کو کہ دا فیکٹ دیٹ شی وانٹس ٹو فالو ہر ڈریمس اینڈ دا فیکٹ کہ اس کے پاس اس کے ایک سپورٹیو فیانسے ہے اور سپورٹیو فرینڈز ہیں,
وہ آئی کوڈ ریلیٹ. سپورٹیو فیانسے نہیں ہے میرا, لیکن سپورٹیو فرینڈس ہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ, جو اللہ کی مرضی, لیکن سپورٹیو فرینڈس ہیں. مطلب بھائی ہوگا نا انشاءاللہ. اتنا کیوں اتنا اس سے کیوں بولا نا, قسمت اتنی دکھی داستان کیوں ہے؟ ہوگا 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 تو ہو جائے گا, بس کر لیں گے چپ کر کے. اتنی نہیں مجھے آپ لگ رہی, کر لیں گے چپ کر کے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, بٹ جب صحیح وقت ہوگا تو اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر مووی ختم کر کے. مووی کے ساتھ بیٹھی ہوں اور شادی پہ بات نہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے نہیں لائی ہے ٹاپک, کیا آپ لائیں یہ تو ہے. بٹ سو ہم کیریکٹر کی بات کرتے ہیں. ہاؤ واز دس از دا فرسٹ ٹائم شہریار کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, بٹ ملاقات تو پہلے ہوئی ہوگی شہریار سے. آئی تھنک ہارڈلی ایک دفعہ ہوئی ہوگی ہماری کوئی ایونٹس پہ, لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ اس فلم سے پہلے کوئی 2 مہینے تک مجھے کوئی 4 اسکرپٹ شہریار کے ساتھ آفر ہوئی ہیں. اوکے. اور یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ یوزلی ہوتا ہے کہ ایک ہیرو کے ساتھ ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, پھر دوسرے تیسرے. مجھے بیک ٹو بیک شہریار کے ساتھ اسکرپٹس آفر ہوئی ہیں. نا یہ کیا, پھر مجھے پسوڑی مل گئی, میں نے کہا اچھا چلو ایک کر ہی لیتے ہیں. چلو باقی کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بٹ یہ تو سمجھ آئے اور کر ہی لیتے ہیں نا. میں نے شہریار سے جب ملی ریڈنگ سیشنس کے, تب میں نے کہا یہ ایک عجیب سی چیز یہ ہوئی ہے کہ اچانک سے ہر جگہ سے, مطلب ہر پروڈکشن ہاؤس سے شہریار. تو انہوں نے بھی کہا ہاں میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, پتہ نہیں. مطلب آپ دونوں نے مجبوری میں کہا کہ یار اتنا آ رہا ہے اب کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مجبوری ہے نا, وی بوتھ لو دا اسکرپٹ, وی بوتھ لائک دا اسکرپٹ ایز ویل, بٹ ایک عجیب سی چیز ہو رہی تھی کہ, اور جب سائن بھی کیا اس کے بعد بھی ایک اور اسکرپٹ پھر ساتھ آئی. So are we going to see you guys together again very soon? No, I'm waiting for my drama. Okay. میں پہلے وہ آ جائے, بٹ ابھی تک تو نہیں, ابھی تک پسوڑی میں ہی ہیں ہم لوگ. So how was working with شہریار, اور پہلی ملاقات جب سیٹ پہ سین آپ لوگوں نے شوٹ کرنا شروع کیا, کیا تھا, anything interesting you can share with us? It was fun. He's a very intelligent actor, اور کیونکہ ماشاء اللہ سے such a good director as well. وہ بہت کریٹیولی نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, تو مطلب ان کا جو سین کو کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, سب ڈسکشن وہ کرتے ہیں. میرا ان کے ساتھ آئی تھنک 3-4 دن کا کام تھا, اور 4 دن میں ہی میڈ می فیل ویری کمفرٹیبل, ویری ویری کمفرٹیبل. ایک تو ماشاء اللہ سے ہماری انڈسٹری کے سارے ہیروز جو ہیں نا بہت ہی اچھے ہیں, زیادہ تر جینٹل مین ہیں. چلیں that's good to hear. Yeah, he's also very very respectful towards everybody, like you know everybody on set, and it was fun. It was a lot of fun. Any incident from the set جو آپ شیئر کر سکیں, کوئی مزے کی کہانی, کچھ انسیڈنٹ, کوئی واقعہ ہوا؟ واقعہ تو ایسا نہیں ہوا, ڈانس کے وقت یہ ہو گیا تھا, میرا پاؤں چھل گیا تھا, اور ہم نے جو 18 گھنٹے کی شوٹ کر چھوڑ دی ہے نا, مطلب ڈانس کی, تو اس چھلے ہوئے پاؤں کے اوپر میں نے موزے پہنے, اور میں کہا کوئی نہیں بینڈیج لگا کے. کیسے ہوا وہ میں ننگے پاؤں ڈانس کر رہی تھی, آئی تھنک وہ شاید فرکشن کی وجہ سے ہو گیا تھا, بٹ وہ چھل گیا تھا. اور وہ جو دن تھا نا ہمارا, وہ ہم لوگ نے ایکچولی کیونکہ 6 دن اور اتنی گرمی, اور پھر ہم سب, ہماری جو شارٹ فلم ہے وہ سب سے لاسٹ میں شوٹ ہوئی ہے, تو پریشر ایک تھا کہ ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے, تو ہم سب بہت فوکس تھے, اور الحمد للہ بہت اچھے سے مینیج ہوئی پوری شوٹ.